السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل انسنی تاریخ کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سائنس نے 100 سال میں دنیا کیسے بدل دی۔ ناظرین، اگر ہم معجزاتی طور پر سن 1900 سے ذہین ترین افراد کو آج کی دنیا میں لے آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہ جائیں گے کہ جن مسائل نے انسان کو صدیوں سے پریشان کر رکھا تھا، ہم نے ان کا حل بڑی حد تک تلاش کر لیا تھا۔ صرف 100 سال پہلے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وراثت اگلی نسلوں میں کیسے منتقل ہوتی ہے، یا ایک خلیہ کیسے تقسیم ہو کر پورا جاندار بن جاتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایٹم کی اندرونی ساخت بھی ہوتی ہے، حالانکہ خود لفظ ایٹم کا مطلب ناقابل تقسیم ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کائنات یا زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ آج بنیادی دریافتوں کی بدولت ہم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، یا کم از کم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے جواب میں ہمارے کائنات کے بارے میں اور خود اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں تصور بدل کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، آج ہم جن چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ بھی بنیادی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تقریباً ہر ایجاد کے پیچھے ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی دریافتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بنیادی دریافتیں صدیوں پرانی ہوتی ہیں۔ نیوٹن کے قوانین حرکت سمجھنے بغیر جیٹ انجن یا راکٹ ایجاد کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان 100 سالوں میں سائنس میں کئی بڑے لمحے آئے، جیسے ڈی این اے کی ساخت کی دریافت ہو گئی، لیکن اس کی دریافت بھی ڈارون اور مینڈل کی وجہ سے ہو سکی۔ ناظرین، اور اس کے بعد میں بائیو ٹیکنالوجی کے دروازے کھولے گئے۔ آج ہم انسان کے مکمل ڈی این اے کا آسانی سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جینیٹیکلی بیماریاں کیسے لاحق ہوتی ہیں اور انہیں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک بچی کے جینز میں تبدیلی لا کر اسے لاحق کینسر کا مرض دور کر دیا ہے۔ تاہم انسانی جینوم اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہم نے اسے سمجھا ابھی حال ہی میں شروع کیا ہے کہ جین کیسے ماحول کے ساتھ مل کر جسم کا نظام چلاتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری نے ہمیں بتایا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ 100 سال قبل اس سوال کا جواب صرف مذہب ہی دے سکتا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ کائنات جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے اور یہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آغاز میں تمام مادہ ایک ہی جگہ پر مرکوز تھا اور کائنات ایک عظیم دھماکہ کر کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس علم نے ہمیشہ سب سے بڑا سوال کا جواب دینے کے لیے مواد فراہم کیا۔ وہ سوال ہے، ہر چیز کہاں سے آئی؟ اس سے ہمارا ننھا سا سیارہ مزید چھوٹا لگنے لگے گا۔ تاہم ہمارے اندر جو علم کی تڑپ ہے، اس نے ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچا رکھا ہے۔ مشین سے لے کر کینکسی خلائی جہاز تک اور ہبل خلائی دوربین سے لے کر سکی موجود کی دریافت تک، یہ تمام انکشاف ہمیں خلا کے بارے میں مزید سوالات جوابات ڈھونڈنے پر اکساتے ہیں۔ آج ہم دنیا کو بڑی حد تک ایک الیکٹریکل اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر مختلف شکلوں میں علم کا ماخذ ہے، لیکن وہ اس بات کا بھی تعین کرتے جا رہے ہیں کہ ہمیں بقایا دنیا میں دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں ایک انتہائی عام چیز یعنی سمارٹ فون بھی کئی بنیادی دریافتوں کے مرہون منت ہے۔ اس کے اندر موجود کمپیوٹرائی گرینڈ چپ کی مدد سے کام کرتا ہے۔ خود اینٹی گرینڈ چپ ٹرانزسٹروں سے بنی ہوتی ہے، جن کی دریافت بھی کوانٹم میکینکس کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ناظرین، فون کے اندر موجود جی پی ایس آئنسٹائن کے نظریے افعال کے وقت کے تصور کی تفہیم پر کام کرتا ہے، حالانکہ ایک زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نظریہ عام زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اس وقت کمپیوٹر نئی دریافتوں میں مدد دے رہا ہے، جن کی وجہ سے ہماری دنیا کے بارے میں تصور بدلتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان ایسی مشینیں موجود ہیں جو خود سیکھ سکتی ہیں اور ہمیں دنیا میں تبدیل کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر صحت اور سماجی میدانوں میں پیش رفت کے وسیع امکانات رکھتا ہے۔ ناظرین، اور ہم جلد اپنے درمیان بغیر ڈرائیور والی کاریں اور جدید روبوٹ دیکھ سکیں گے، لیکن ہمیں اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے ہوں گے کہ ہمیں ذہن مشینوں کو کس طرح دخل اندازی کی اجازت دینی چاہیے۔ ایجادات اخلاقی طور پر نہ بری نہ اچھی ہوتی ہیں، ہمارے استعمال انہیں اچھا یا برا بنا دیتے ہیں۔ ایک دریافت جس نے ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا وہ ایٹم کی تقسیم تھی۔
ایک دریافت نے دنیا کو خطرناک ترین ہتھیار ایٹم بم ایجاد کرنے کی راہ ہموار کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکمل تباہی کا خوف امن جاری رکھنے کی ضمانت ہے، لیکن یہ کوئی پائیدار حل نہیں، جس کا ایک ثبوت شمالی کوریا کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ دوسری طرف ایٹم کی تقسیم نے ہمیں توانائی کا ایک سستا ذریعہ بھی فراہم کیا۔ سائنس خود ہمیں اس بارے میں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں جاننے کی جستجو کا نام ہے۔ اسی جستجو نے ہمارے دنیا کے بارے میں تصورات بھی بدلے ہیں اور ہماری زندگیوں کو بھی بدل دیا ہے۔ آج ہماری عمریں 1900 کے مقابلے پر دگنی ہیں اور معیار زندگی بھی پہلے سے کہیں بہتر ہے، لیکن سائنسدان اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے صرف سائنسدانوں پر یہ اثر نہیں ڈالا، ان کا انحصار ثقافتی، معاشی اور سیاسی عوامل پر ہے۔ سائنس انسانی علم کی فتح ہے اور اس کی تفہیم اور استعمال سے ہمیں دورس فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔